نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق حسنہ کا حکم دیا، اچھے اخلاق۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک حدیث بھی پڑھی ہے اور ایک قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت بھی پڑھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، اخلاق کی 3 قسمیں، خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم۔ خلق حسن کا معنی ہے تمہارے ساتھ جس نے جتنا معاملہ کیا اس کے ساتھ تم بھی اتنا معاملہ کر لو۔ اس نے تھپڑ مارا تم ایک تھپڑ مار دو، اس نے تمہاری ٹوپی لے لی تم اس کی ٹوپی کھینچ لو۔ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، قرآن کہہ رہا ہے جتنا اس نے کیا اتنا تم کر لو، اجازت ہے تم کو۔ لیکن آگے فرمایا خلق کریم اپناؤ، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، لیکن اگر تم نے بدلہ نہیں لیا اور معاف کر دیا، فرمایا اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ خلق کریم ہے، تم نے بدلہ نہیں لیا۔ میرے بھائیوں، سہنے کا مزاج بناؤ، برداشت کرنے کا مزاج بناؤ، معاف کرنے کا مزاج بناؤ، بدلے لینے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کے پاؤں کھینچنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کو ذلیل کرنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کو پامال کرنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کی لڑکی اور لڑکے کے توڑنے کا مزاج نہ بناؤ، کسی کی فیملی کو توڑنے کا۔ میں نے منگل کی مجلس میں ذکر کیا تھا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ اگر تم نے کسی کی فیملی کو توڑا ہے اللہ تمہاری 10 نسلوں تک توڑ کر رکھ دے گا، 10 نسلوں تک توڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم سہنے والے بنے، اپنے دل کو وسیع رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کے بعد میں بھی کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ آگے فرمایا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب، میں رات بھر کھڑے رہنے کو تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ کھڑے رہے رات میں، آدھی رات سے کچھ زیادہ، آدھی رات سے کچھ کم کھڑے رہے، پوری رات نہ کھڑے رہے، پوری رات نہ کھڑے رہے۔ ایک جگہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ میرے نبی، میں نے یہ قرآن تم پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم رات بھر مشقت اٹھاؤ، اس لیے قرآن نہیں اتارا ہے۔ نماز کے بعد میں یوں کہا اپنی ذات پر تھوڑا سا رحم کر لو، اپنی ذات پر تھوڑا سا رحم کر لو، آدھی رات یا اس سے کم جاگو اور کچھ سو بھی لیا کرو۔ اچھا، خرچ کرنے کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یوں کہا، میرے پیغمبر تم اتنا خرچ نہ کرو، لا تبسط یدک، فرمایا تم اتنا پیسہ خرچ نہ کرو کہ اپنے ہاتھ کو یوں باندھے رکھ کر کے تمہیں بیٹھنا پڑے، کچھ اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر رکھو۔ اگرچہ نبی کا مزاج بچانے کا نہیں تھا، لیکن قرآن نے ضرور آپ کو یہ کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر تم اتنا بھی خرچ نہ کرو کہ اپنے ہاتھ بند جاوے اور تمہاری فیملی کے لیے کچھ نہ رہے، کچھ اپنی فیملی کے لیے بھی رکھو۔ اور تبلیغ کے بعد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمایا، سورہ کہف آپ نے اگر تلاوت کی ہو، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ میرے پیغمبر، آپ حالانکہ تبلیغ تو آپ کا مشن تھا، آپ اسی کو لے کر آئے تھے، لیکن اس میں بھی آپ کو یوں کہا گیا میرے پیغمبر آپ اتنے ان کے پیچھے پاگل نہ ہو جائیں، آپ اتنے ان کے پیچھے نہ روئیں، آپ اتنے ان کے پیچھے جو ہے اپنے آپ کو بے چین نہ کریں کہ کہیں آپ کو احتیاط نہ آ جائے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا، اگر یہ ایمان نہیں لاتے بہذا الحدیث اسفا، اتنا افسوس آپ نہ کریں۔ تبلیغ کے بعد میں بھی آپ کو روکا کہ اتنا افسوس نہ کریں کہ آپ کی ذات ہلاک ہو جائے، خرچ کرنے کے بعد میں بھی۔ لیکن جب اخلاق کا معاملہ آیا تو اللہ کے حبیب کو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر اخلاق میں جتنے اونچے جا سکتے ہیں اونچے چلے جائیے، اخلاق میں آپ جتنے اونچے جا سکتے اتنے اخلاق اپنائیں۔ میرے بھائیوں، میری زبان سے اسلام نہیں پھیلے گا، میرے اخلاق سے اسلام پھیلے گا، ہمارے اخلاق سے اسلام پھیلے گا۔ آج ہمارے اخلاق جو ہے وہ ایسے ہیں کہ ہمارے غیر تو کیا ایمان لائیں گے، غیر تو ہم سے کیا متاثر ہوں گے، ہمارے اپنے بھی ہم سے متاثر نہ ہو سکے، ہمارے اپنے بھی ہم سے متاثر نہ ہو سکے۔ حنین کا واقعہ، حنین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہیں اور صحابہ کی بھگدڑ مچی، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہوا
کہ وہ بھاگ رہے تھے اور ان کے پاؤں میں سخت جوتا پہنا ہوا تھا. اللہ کے حبیب یوں کھڑے تھے اور بھگدڑ میں کون کس کو دیکھتا ہے کہ کون کھڑا ہے. وہ صحابی کا پاؤں پڑ گیا نبی کے پاؤں کے اوپر. بڑا زور کا آپ کو جھٹکا لگا چونکہ جوتا سخت تھا. حضرت کے ہاتھ میں چھری تھی, یوں ذرا چھری ماری اور فرمایا انک آذیتنی, تو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. وہ بہت سخت جوتا حضرت کو لگا. فرمایا تو نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. وہ صحابی رونے لگے, رات تک روتے رہے. اللہ اکبر, میری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو گئی, اب میرا کیا ہوگا, نہ معلوم اللہ کا کیا فرمان اترے گا میرے باب میں. دوسرے دن نبی نے فرمایا کہ فلاں صحابی کہاں ہے, بلاؤ. وہ صحابی سوچنے لگے یقیناً میرے باب میں کوئی وعید اتر گئی, اب تو میری وجہ سے نبی کو تکلیف ہوئی. قریب بلایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور اس کے بعد فرمایا کل میں نے تم کو چھری ماری تھی, میں معافی چاہتا ہوں. قربان جائیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, میں تم سے معافی چاہتا ہوں. اور اس کے بعد 80 اونٹ ان کو ہدیے میں دیے, 80 اونٹ ان کو ہدیے میں دیے. اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے. انک لعلی خلق عظیم. نبی وہ تھا جو صرف معاف نہیں کرتا تھا بلکہ احسان بھی کیا کرتا تھا. صرف معاف نہیں کرتا تھا, اوپر سے احسان بھی کیا کرتا تھا. وہ اہل مکہ جنہوں نے ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی, کوئی کمی نہیں رکھی تھی. لیکن جب فتح مکہ ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے اور کعبہ میں داخل ہونے کے بعد جب باہر نکلے اندر سے 2 رکعت نماز پڑھ کے, تو آپ دہلیز کے اوپر جو دروازہ ہے یوں ہاتھ کر کے کھڑے ہو گئے. سارے مکہ والے سامنے ہیں, ابو سفیان بھی ہے اور سارے لوگ وہاں موجود ہیں. سہیل بن عمرو بھی ہے. کون سہیل بن عمرو؟ جو حدیبیہ میں حضور کے پاس صلح کے لیے آیا تھا رضی اللہ عنہ, اب تو وہ صحابی بن گئے. وہ سہیل بھی سامنے ہے. اللہ کے حبیب نے ان کو سوال کیا, بتاؤ محمد تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ سہیل بن عمرو کہنے لگا انک کریم و ابن الکریم, تیرا باپ بھی کریم تھا, تم بھی کریم ہو. ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سن لو, میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا ان کو معاف کیا تھا, جاؤ میں بھی تم سب کو معاف کر دیتا ہوں. میرے بھائیوں, اس سے پہلے اللہ کے نبی بہت معجزات بتا چکے ہیں مکے میں, بے شمار معجزات. چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, معجزہ مکے ہی میں تو بتایا تھا. کنکریوں نے سلام کیا تھا, معجزہ مکے ہی میں تو بتایا تھا. یہ سارے معجزات کے باوجود مکہ والوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا. لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی نے جو اپنے اخلاق پیش کیے, صرف اتنا نہیں, وہ ابو سفیان جو بدر میں لشکر لے کر آیا, جو احد میں لشکر لے کر آیا, جو خندق میں لشکر لے کر آیا, جس نے قسم کھائی تھی کہ محمد اگر مل جائے میں اسے قتل کر دوں گا, لیکن وہی ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر مل رہا ہے. اللہ کے حبیب چاہتے پھانسی کا حکم دے دیتے, قتل کا حکم دے دیتے. مکہ آج آپ کے ہاتھ میں تھا, چابی آپ کے ہاتھ میں تھی, سارا مکہ آپ کے ہاتھ پر فتح ہو چکا تھا. لیکن کیا عزت دے رہے ابو سفیان کو. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کعبۃ اللہ میں جو چلا جائے گا اس کو بھی میری طرف سے امن کچھ نہیں کروں گا, اور ابو سفیان کے مکان میں جو جائے گا اس کو بھی میری طرف سے امن ہے, میں اسے کچھ نہیں کروں گا. ابو سفیان کہنے لگے کہ میرا مکان اور کعبۃ اللہ برابر ہو گیا, وہاں جاوے اس کو بھی امن, میرے مکان میں بھی امن. اچھا اتنا بڑا مقام محمد نے مجھ کو دے دیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مکی زندگی چل رہی ہے, کانٹے بچھانے والی عورت 2-4 دن نظر نہیں آئی, کانٹے نہیں بچھائے گئے. حضرت نے فرمایا وہ کانٹے بچھانے والی وہ میری چچی ابو لہب کی بیوی ام جمیل, وہ کانٹے نہیں بچھا رہی ہے, کیا ہوا؟ فرمایا وہ تو بیمار ہو گئی ہے. اللہ کے حبیب گئے اور جا کر کے ان کی عیادت کی اور فرمایا امی خیریت تو ہے, اگر کوئی ضرورت ہو تو محمد خدمت میں حاضر ہے. ایک وہ اخلاق لے لے اور ایک امت کے اخلاق لے لے. ایک امت کے اخلاق لے لے کہ امت کا حال اس وقت جو چل رہا ہے, جو اسٹیج پر امت اس وقت کھڑی ہے, ہمیں غیروں سے شکوہ نہیں ہے, ہمیں تو اپنوں سے شکوہ ہے. ہمیں غیروں سے شکایتیں نہیں ہے, ہمیں اپنوں سے شکایت ہے. ہمارے اخلاق کو سو دور ہو گئے. جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہم فالو کرنے والے, ان کے نام پر روٹیاں کھانے والے, ان کے نام کی سفارشیں مانگنے والے, اور قیامت کے دن انہی کے نام پر ہم اللہ سے
سفارش مانگنے والے، لیکن حاجی یہ ہے کہ کہاں میرے اعمال، کہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو صاف ستھری بنائیں، اخلاق حسنہ والی بنائیں، اچھے اخلاق والی بنائیں، ہم معاف کرنے والے ہو، درگزر کرنے والے ہو، حرام کے پیسوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 10,00,000 کب تک چلیں گے؟ لیکن ایمان کا سودا اگر ہو گیا، بے ایمان جائیں گے، ہمیشہ جہنم سامنے آ جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اچھے کیریکٹر کے ذریعے سے، یاد رکھو آج سارا ملک باغی نہیں ہے، سارے ملک کے غیر مسلم بد اخلاق نہیں ہے، ملک کی اکثریت وہ ہے جو اخلاق والے ہیں، ابھی بھی ان میں بھی انصاف کرنے والے ہیں، ان میں بھی اچھی نظر سے دیکھنے والے ہیں۔ سپریم کا چیف جسٹس جج بول رہا ہے، جو ریٹائر ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے اچھے اخلاق کو بیان کرتا ہوا کہ مسلمان اگر محمد کے اخلاق پر آ جائیں تو خود اللہ ہی مسلمانوں کی حفاظت کر لے گا۔ بے شمار آج بھی ان میں موجود ہیں جو حسن اخلاق کو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اچھے اخلاق کو پیش کریں گے تو ہمارا دین پھیلے گا، چلے گا، اور اللہ اپنی نصرتوں سے، اپنی مددوں سے ہم تمام کا بھرپور تعاون کرے گا۔ اللہ ہم تمام کو اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرمائے، خلق کریم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، خلق عظیم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔